جی بسم اللہ۔ سید صبی الدین رحمانی ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں۔ انہوں نے نعت کے فروغ میں اور نعت گوئی کے معیار میں جو اپنا ایک مقام بنایا ہے وہ واقعی قابل رشک بھی ہے، اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اس کا انہیں اجر ملے اور یہ مزید اس میں ترقی کرتے رہیں۔ ان کی اپنی نعتیں تو بہت ہی مقبول ہیں اور دوسرے نعت کو برابر پڑھتے ہیں، خواتین بھی اور حضرات بھی۔ اس کے علاوہ جو نعت رنگ کے نام سے انہوں نے رسالہ نکالا ہے وہ اردو دنیا میں ایک بہت ہی اہم ان کا کارنامہ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نعت کی تو تقریباً ہر ادبی رسالے میں آغاز ہی نعت اور حمد سے ہوتا ہے، لیکن جو معیار انہوں نے قائم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ نعت لکھنے والوں کا اور نعت پر مقالات اور سنجیدگی سے اظہار خیال کرنے والوں کا جو حلقہ پوری اردو دنیا میں پیدا کیا ہے، جو لاس اینجلس سے لے کے ٹوکیو تک پھیلا ہوا ہے، وہ ایک قابل رشک بات ہے، کیونکہ مدیر کا سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ لکھنے والوں کا ایک حلقہ پیدا کرے، تاکہ جب کوئی خاص نمبر نکالیں، کوئی خاص موضوع پر گفتگو ہو تو وہ حضرات و خواتین اس میں بھرپور حصہ لیں۔ اس میں رحمانی صاحب بہت کامیاب ہیں، کیونکہ جتنے بھی ان کے خصوصی شمارے نکلے ہیں یا کتابیں انہوں نے مختلف موضوعات پر مرتب کی ہیں، ان میں یہ اہتمام ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی نعت رنگ کی خدمات پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ خود صبی الدین صاحب کے نام پر جو خطوط آئے ہیں ان پر ایک بہت ہی ضخیم کتاب مرتب ہو چکی ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی عام قسم کا رسالہ یا عام قسم کے مدیر کی یہ کاوشیں نہیں ہیں، بلکہ یہ بہت ہی کچھ غیر معمولی صلاحیتوں کے انسان کا کام ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو اور کتابیں انہوں نے جیسے اردو شاعری میں نعت ابتدا سے محسن تک اور حمد و نعت کے معنیاتی زاویے ڈاکٹر عزیز احسن، اب ان کے مستقل لکھنے والوں میں ڈاکٹر عزیز احسن ہیں، انہوں نے مختلف گوشوں سے بہت کام کیا ہے۔ تو میں بہت ہی دعا دیتا ہوں صبی الدین رحمانی کو کہ بھائی آپ جو ہے توانا اور تندرست رہیں اور یہ سفر آپ کا اسی طرح سے جگمگاتی راہوں میں جاری رہے۔